آج ہماری 7ویں نشست ہے. متن نبی کافی رہتا ہے لیکن انشاءاللہ آج ہم یہ تکملہ ختم کر لیں گے. اس کے بعد اگلا عرصہ ایک خاتمے کے نام سے آتا ہے. آج ہم 609 پہ ہیں. تو اس وقت بھی شیخ عبدالحق محدث اپنے والد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست جہاں ختم ہوئی تھی ادھر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اپنے باطن کی صفائی کی وجہ سے سیف الدین بخاری جو شیخ عبدالحق محدث کے والد ہیں، ان کو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی صلاحیت نصیب ہوئی تھی کہ وہ کسی شخص کو دیکھتے ہی اس کا حال پہچان لیتے تھے، اس کی صفات کی اصل پہچان لیتے تھے. یہ عام طور پہ صوفیاء میں یوں دیکھا گیا ہے، اور شیخ عبدالحق کے والد صاحب یوں ذکر کرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی شخص کو دیکھتے تھے تو پہلے ایک نور نظر آتا تھا، اس کے بعد وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے. تو اسی طرح سے یہاں سے ہم شروع کریں گے. اب آگے انہی کی بات چل رہی ہے، ان کے والد صاحب کی خصوصیات اور خاصیات کے بارے میں. تو فرماتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں می فرمودند فرمایا کرتے تھے شیخ عبدالحق کے والد، بیشتر بی رضائی ماں با جماعی است کہ تکلف و تصنع کنند. کہتے ہیں کہ ہماری بے رضائی یا ہماری ناخوشی خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ ہے، یا ان کو جو لوگ پسند نہیں آتے، وہ خصوصاً وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، تکلف و تصنع، یعنی ان میں بے تکلفی نہیں پائی جاتی، آرٹیفیشیلٹی جسے کہتے ہیں، تصنع. کچھ دن پہلے احمد جاوید صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ 2 خصوصیات ہیں جو کسی بھی آدمی پہ اپلائی کر دی جائیں تو یہ بے دھڑک جانا جا سکتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے یا نہیں، اور وہ ہے عاجزی اور بے تکلفی. یہ ان کی نظر میں بڑے آدمی کی خصوصیات ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ یہی فرما رہے ہیں کہ جس گروہ سے ناخوشی انہیں ملتی ہے وہ گروہ ہے جو تکلف و تصنع کرتے ہیں. نفاق ورزند، نفاق کا ذکر پہلے بھی آیا. نفاق یعنی دو روئی، ہپوکریسی. تو آگے بتاتے ہیں کس طرح سے ہونا چاہیے انسان کو. راست بے راست باید باور پچونان کے باشند باید نمود. سچ سچ جس طرح سے ہیں اسی طرح سے دکھانا چاہیے. کار با خداست با خلق اصلاً کار نیست، کہ کام جو ہے اس معاملے میں سارا خدا کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ نہیں. تو بندے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بندے کے لیے تصنع اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان معنوں میں بے تکلفی بڑی خصوصیت، بڑی صفت ہے. آگے فرماتے ہیں والدم را اشعار بسیار بود، یعنی شعر. اب یہ یہاں پہ جس طرح سے یہ جملے کی ساخت ہے، اس میں یہ یوں اگر ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ کرا جائے تو بنتا ہے والدم کو اشعار بہت تھے. تو ان معنوں میں اشعار پڑھنا بھی ہے، شوق بھی ہے. آگے دیکھتے ہیں. از غزل و قصیدے و ربائی و لیکن اکثر آنہا بے بیاض نہ رسیدے فوت شد. بیاض جانتے ہیں سب؟ نوٹ بک جیسے اس زمانے میں ہر صاحب علم کے پاس ایک بیاض ہوا کرتی جس میں وہ اپنے پسندیدہ اشعار یا معقولات درج کر لیتے تھے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو قصیدے اور ربائی اور غزل لکھتے تھے ان میں سے اکثر بیاض میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی.
اچھا یہاں پہ یہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یکی از اوباشان تمام کتب و رسائل تصوف وغیرہ کہ در مدت عمر بدس آمد بودن بدزدید. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک اوباش نے، ایک آوارہ نے ان صاحب کی جتنی بھی تصوف کی کتب تھی، جتنے بھی رسائل تھے، وہ سب کیا کیے؟ چرا لیے. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ نام اس کا لکھا ہے اوباش، چوری وہ کہہ رہا ہے تصوف کے رسالے اور کتب. تو آگے بتاتے ہیں اور وہ کتب جو ساری عمر انہوں نے لگائی ان کو اکٹھا کرنے میں، یعنی ان کی تمام لائبریری. خیال کرد کہ آن اسباب دیگر است، اس کے خیال سے وہ کوئی اور چیز تھی. اب یہ غالباً کوئی کسی پیکج کے طور پہ یا کسی کپڑے میں یا بندی پڑی ہوں گی جس سے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس کو لگا کہ یہ کچھ اور ہے اس کے مطلب کی. تو آگے کہتے ہیں اگرچہ بعد از آن مطلع شد کہ این نہ آن اسباب است کہ بیکار وی آید، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا، اس میں تھوڑا سا اپنا شوخی بھی شامل ہے اس جملے میں، بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس کے کام آئیں گی. اچھا پھر جناب نے کیا کیا کہ بے تواہم آن کے مبادا ظاہر شود ہمیں راب سوخت. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، اب اس کو یہ پریشانی ہے، شرم کہ کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ میں نے یہ چوری کی، تو انہوں نے سب کچھ جلا دیا. تو اس میں یہاں پہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو کلام تھا، اکثر جو شعر کہا کرتے تھے، اس میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ جلا دیے گئے. می فرمودند کہ گاہی، تو کہتے ہیں در ایام جوانی بے تقریبی شعری گفتے میشد. تقریبی یعنی کبھی کبھی، گاہے گاہے شعر کہا کرتے تھے. وہ خاطر بے آن خوش کر دے میشد، اور اسے خاطر خوش کیا کرتے تھے، یعنی لطف اندوز ہوا کرتے تھے. فرماتے تھے مارا خیال تصنیف و ہوائے این کار ہرگز نہ بودے. کہتے تھے تصنیفات وغیرہ کے متعلق کتابیں لکھنے کی، کہتے تھے مجھے ہرگز اس بات کا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں کچھ لکھوں یا کچھ پبلش ہوں یا مشہورت حاصل ہو. یک دو رسالے کے نوشتے شد، ایک دو رسالے جو لکھے، بجہت آن بود کہ روزی بندگی شیخ امان فرمودند. اب یہ ان کے شیخ ہیں، تو کہتے ہیں ایک دو رسالے جو میں نے لکھے وہ اس لیے لکھے کہ روزی ایک دن بندگی شیخ امان فرمودند، شیخ امان نے فرمایا کہ اکثر یاران در صحبت ماں می باشند، کہ ہمارے اکثر دوست ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں. اما معلوم نمی شود کہ یاران ماں عظیم مشرب ذوقی حاصل کرتے ہیں و این معنی را فہمیدے ہیں یا نہ. ٹھیک ہے، اب شیخ کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو یہ پریشانی ہے معلوم نمی شود، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں از این مشرب ذوقی حاصل کردے اند یا نہ، انہیں ذوق حاصل ہو رہا ہے، و این معنی را فہمیدے اند یا نہ، اور انہیں ہماری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. اب یہ بھی دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ شیخ کو اس بات کی فکر ہے. ایک تو یہ ہو سکتا نا کہ شیخ بولی جائیں اور جو بیٹھے سامعین وہ حیرت میں اور واہ واہ میں گزار دیں وقت. تو یہ ایسے شیخ ہیں کہ ان کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ جو آگے بیٹھے ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور ان کو ذوق حاصل ہو بھی رہا ہے. تو یہ میرے نزدیک کافی دلچسپ بات تھی. اس اعتبار سے ایک اچھے شیخ کی یہ نشانی ہو سکتی ہے جس کو یہ فکر ہو کہ جو سالکین ہیں ان کی فہم اور ان کا ذوق بڑھ رہا ہے یا نہیں. باید کے حجاب نہ کنند، جو میری صحبت میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ حجاب نہ کریں، شرم نہ کریں. وز عرض کردن آن شرم نہ دارن، اور کچھ کہنے میں
شرم نہ کریں. کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اس کو کہنے میں کچھ شرم نہ کریں. بے این جہت حرفی چند نوشتے آئے. اس لیے انہوں نے کچھ رسالے یوں لکھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یقینی طور پر اس کا انہیں اعتماد ہو کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان تک یہ سب ذوق اور فہم پہنچ رہی ہے. یہ لائنز پڑھتے ہوئے بھی مجھے احمد زاہد صاحب کی یاد آ رہی تھی, کیونکہ وہ بھی ہمیشہ اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر ہم جو پڑھ رہے ہیں اگر آپ پوچھیں نہ یا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوری نشست جو ہے وہ بیکار ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شیخ یا کوئی استاد اپنی علم جھاڑے یا اپنی بڑائی بتائے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی بیٹھے ہیں وہ سب براہ راست اس میں فہم اور ذوق کا اضافہ ہو رہا ہو. تو یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی. یہ جو یہاں پہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دو رسالے میں نے لکھے, یہ میرا خیال ہے کہ ان کے والد صاحب نے لکھے. جی جی یہ اس میں ان کا نام بھی دیا ہوا ہے کچھ رسائل کا. مکاشفات ایک ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ ایک مثنوی انہوں نے لکھی 500 بیت یعنی 500 اشعار کی مثنوی کہ آن با غلبہ شوق در یک روز گفتے شدہ است, کہ غلبہ شوق میں ایک دن میں ہی لکھ ڈالی 500 اشعار کی مثنوی. وہ بعض ہرگز برآن عبور نہ افتادے, اور اس کے بعد سے اس اسٹیٹ سے کبھی عبور نہ کر سکے, اس سے زیادہ فراوانی, اس سے زیادہ ذوق کا غلبہ کبھی نہ ہوا. تو آگے یہ شیخ عبدالحق محدث ان کی مثنوی کے کچھ ٹکڑے اور ایک غزل اور ایک غزل ان کی یہاں پہ نقل کرتے ہیں. تو اس غزل کے صرف 2 اشعار ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پڑھنے کا کافی کچھ ہے آج. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ شیخ عبدالحق کو یہ احساس ہے کہ وہ اس کتاب میں اگر درج نہ کریں جو ان کو یاد ہے تو پھر اس شخص کا جو بھی کلام ہے وہ وجود میں نہیں رہے گا. تو اب سب کے پاس ہے یہ 612 پہ اب آگے ہم جو اسٹیپلڈ. بیشتر دار و مدار ان کی گفتگو کا توحید اور وحدت کے موضوع پہ گھومتا ہے. یہاں پہ بھی ان کی اشعار میں بھی بیشتر یہی مضمون چلتا ہے, وحدت کا اور توحید کا. تو یہاں پہ یہ جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے, گاہ روئی پوش ہمچو عروسان جلوگر, گاہ روئی پوش ہمچو عروسان جلوگر, گاہ بے ہزار شور و شغب جامع ہاتھ دران. یعنی حق کے ظہور اور غیاب کا جو پیراڈاکس ہے اس کو ایک جمالیاتی اظہار کیا اس کا. جیسے صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ وہ ظاہر بھی ہے ہر وقت اور غائب بھی ہے, تو اس کو یوں لکھا کہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا گاہ گاہ, کبھی یہ کبھی وہ. تو ایک وقت میں روئی پوش اپنے شکل کو کور کیے ہوئے, ہمچو عروسان جلوگر, ہمچو عروسان جلوگر, عروسان یعنی دلہن, کسی دلہن کی طرح جس کا منہ چھپا ہوا ہو اس کی طرح جلوگر. ایک یہ تصویر ظہور کی, یہ تصویر, اور پھر غیاب کی یہ تصویر, کیونکہ شکل انہوں نے کور کی ہوئی ہے. عروس نے جس طرح سے کی ہوتی ہے جیسے دلہن کا چہرہ ڈھکا ہوتا ہے, تو غیاب کی یہ تصویر, اور پھر ظہور کی گہ بہ ہزار شور و شغب جامع ہاتھ دران. اور کبھی یوں ظاہر ہوتا ہے کہ ہزار شور و شغب کے ساتھ جامع بھی پاش کر دیتے ہیں, یعنی گریباں بھی سب چاک ہو جاتے ہیں. ایسا ظہور, ایسا ذوق. دران کا مطلب ہوتا ہے مطلب پھاڑ دینا, جامع دران جو بالکل جس کو کوئی ایسا جنون یا ایسا شوق جو جامع چاک کرنے کے قابل ہو. تو ایک ایسی 2 مختلف تصاویر ہیں, ایک طرف دلہن کی
اس کی نزاکت اور اس کا چھپا ہونا، اس کی لطافت، اور دوسری طرف ایسا ظہور کہ بہزار شور و شغب جامع ہا دران. شور و شغب، شغب کا بھی مطلب ہے جیسے آفت یا پھر ہے سیفی بخیش نسبت ہستی گمان توست. سیفی ان کا تخلص ہے. سیفی بخیش نسبت ہستی گمان توست. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بخیش کا مطلب خود. سیفی بخیش نسبت ہستی گمان توست، کہ سیفی تمہاری جو خود ہونے کا دعویٰ ہے یا تمہاری جو ہستی کا دعویٰ ہے وہ تمہارا گمان ہے. اے وائے بر کسی کہ بے ماند دری گمان. اے وائے بر کسی کے بے ماند دری گمان، کہ افسوس اس شخص پہ. اے وائے بر کسی کہ بے ماند دری گمان، جو اس گمان میں رہے کہ اس کی اپنی بھی کوئی ہستی ہے. تو یہ کچھ ان کے اشعار کے سیمپلز ہیں، پڑھ دیں. وہ بیس تھے. اچھا چلیں پڑھ دیتے ہیں. اچھا یہ بھی بڑا، یہ اس کا پہلا شعر ہے اس غزل کا. یہ پہلے دو شعر ہی ویسے بہت ہی میرا خیال ہے ان سے بھی اچھے ہیں. یہ ہم جلدی سے گزار دیتے ہیں، اس کا کچھ میوزک بھی سننے میں آ جائے گا. سازی نمود در ہمیں ایاں چنا ایاں، کز غایت ظہور نہاں است در نہاں. یہ بھی عجیب مصرع ہے کہ از غایت ظہور نہاں است در نہاں، یعنی ظہور کی زیادتی کی وجہ سے نہاں در نہاں، کہ از غایت ظہور نہاں است در نہاں، یعنی وہ اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، اور چھپے ہو میں بھی چھپا ہوا ہے. نہاں است در نہاں، ظاہر میں چھپا ہوا ہے، نہاں تو ظاہر نہیں چھپا ہوا ہے. نہاں یعنی چھپا ہوا ہے. کز غایت ظہور نہاں است در نہاں. اور اگلے شعر میں یہی مضمون ہے. از نام و از نشان کئی تواند نشان دہد. کون ہے جو اس کے نام اور اس کے نشان کا نشان دے سکے؟ یہ نشان پہ کیسا کھیل چل رہا ہے. آگے بھی دیکھیں. گویا ہزار نام و نشان است بے نشان. گویا ہزار نام و نشان است بے نشان، ایسے کہ اس کے ہزار نام و نشان بھی بے نشان ہیں. یہ سارا ظہور اور غیاب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ مضامین ہے. تو آگے چلتے ہیں، مجبوری ہے کیونکہ آگے بھی کافی مزیدار چیزیں آئیں گی. اچھا یہاں پہ جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے، می فرمودند کہ سیفی بخاری شاعری بزرگ است، مارا بوی مشارکتی نیز. فقیر اچھا کہتے ہیں کہ سیفی بخاری جو ہیں وہ ایک بڑے شاعر ہیں. یہ ان کے علاوہ کوئی شاعر ہے جن کا نام سیفی بخاری ہے. تو کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں مجھے کوئی بڑا شاعر نہ سمجھو. وہ کہتے ہیں کہ فقیر تہمت این تخلص بر خود نمی نہاد. وہ یہ تخلص بھی نہیں کرنا چاہتے تھے سیفی، کیونکہ سیفی بخاری ایک اور بڑے بزرگ تھے، ایک بہت بڑے شاعر تھے وہ. لیکن چن نام فقیر سیف الدین بود بازی یاران بجد شدند کہ سیفی تخلص کنند. کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ سیفی ہی تخلص کریں. اس وجہ سے بیان سبب در گزاشتہ میں این تخلص مساحل کردہ شد، یعنی آسان ہو گیا یہ تخلص کرنا. اچھا اب یہاں پہ اس آج کی نشست کا جو سینٹرل مضمون ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جو ان کی پیری اور ان کے
ذوف کی داستان ہے جو ان کے آخری دنوں کی داستان ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. در این زمان کہ اوان ذوف و پیری بود. اوان کس کی جمع ہے؟ آن کی، یعنی کہتے ہیں ہر آن، ہر لمحہ. تو ان لمحات میں ان جب ذوف اور پیری طاری ہو چکی تھی، چندان مانی فنا و نیستی برحال ایشان غالب بود. ان کے اوپر فنا اور نیستی کا ایسا حال طاری تھا کہ بہ ہیچ چیز از طعام و لباس و فراغت و آسائش و صحبت و مخالط تعلقی کہ بہ نعت شوق و رغبت باشد نہ بود. یہ ذرا لمبا جملہ ہے لیکن آسان ہے. کہتے ہیں کہ ان کی پیری اور ان کے ذوف میں ان کا یہ حال تھا، فنا اور نیستی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کھانے پینے پہننے ملنے ملانے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تعلق جو تھا وہ صرف ایک چیز سے تھا، پر نعت شوق و رغبت. نعت یہاں پہ جسے کہتے ہیں ڈسکرپشن، یعنی باتیں، شوق اور رغبت کی باتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ بود. اگر برائے حفظ صحت یا دفاع مرضی علاجی می بایستی کرد مقید نہ شدند. اگر ان کو کوئی کہتا تھا کہ آپ اپنی صحت کی حفاظت کریں یا یہ جو مرض لاحق ہو گیا ہے اس کا دفاع کیا جائے، تو اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے. کہتے تھے می فرمودند کدام کار خیر از دست ما می آید کہ خود را بے پروریم. کہتے کہ ہمارے ہاتھ سے کون سا کار خیر ہوا ہے کہ ہم خود کو بے پروریم، یعنی ہم اپنی نشو و نما کا کوئی اختتام کریں. یعنی نیستی اور عاجزی کا یہ اس سطح پر وہ تھے کہ اپنی بیماری کا علاج بھی یہ سمجھ کے نہیں کرتے تھے کہ ان سے کون سا کوئی اچھا کام ہو گیا جو ان کو بچایا جانا چاہیے. باشیم یا نا باشیم برابر است. کیا مطلب ہوا؟ باشیم یعنی ہوں یا نا باشیم یا نہ ہوں برابر ہے مجھ جیسے شخص کے لیے. اب یہ آپ دیکھ لیں عاجزی کی کیا سطح ہے. اور ہم انہی شخص کی تمام باتیں جو ہیں وہ پچھلے 8-10 ہفتوں سے تو کر رہے ہیں. وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں تو کافی فرق پڑا ہے. چندان مانی خوف و خشیت بر ایشان غلبے داشت کہ کم وقتی عظیم مانی فراغ و خوشحال می بودن. ان پہ خوف اور خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ کم ہی ایسا وقت تھا کہ انہیں اس کیفیت سے فراغ حاصل ہو. کس چیز کا خوف؟ دیکھتے ہیں. می فرمودند کہ من در نفس خود یک چیزی نمی بینم کہ آن را دستاویز خود سازم و دانم کہ پیش خدا کار خواہد آمد. کہتے ہیں کہ اپنے نفس میں، اپنے اندر میں ایک بھی ایسی چیز نہیں دیکھتا، مجھے ایک بھی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ آن را دستاویز خود سازم، کہ اس کو میں اپنا دستاویز بناؤں. دستاویز کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹا شخص جب کسی بڑے شخص کے حضور میں جاتا ہے تو وہ جو ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے جاتے ہیں اس کو دستاویز کہتے ہیں. تو اب ان معنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے میری نظر میں جو میرا دستاویز بنے، وہ تحفہ میں لے کے جاؤں کہ یہ ایک اچھا کام میں نے کیا. ان کی نظر میں کوئی ایسا کام وہ نہ کر سکے. اور ایسی بات کہ دانم، کہ جانوں کہ پیش خدا کار خواہد آمد، کہ خدا کے سامنے
کام آئے گی. وہ گریے نہیں کردن اور روتے تھے اس بات پہ. گاہی برائے تسلی ایشان عرض کردے می شد کہ در فضیلت یک قطرہ آب چشم کہ از ترس خدا برائے چند آن واقع شدے اس. جب ان کو یہ، اب شیخ عبدالحق محدث اپنے والد صاحب کو تسلی دیتے تھے جب وہ یوں روتے تھے کہ ایک قطرہ بھی اس آنسو کا جو خدا کے خوف سے گرے اس کی کتنی فضیلت ہوتی ہے. تو اس بات پہ نفس سرد می کشیدند، اس بات پہ ایک ٹھنڈی آہ لیتے تھے. امی گفتند کہ اگر اینہا باشد حیرانی، مطلب پوری طرح سے اس بات پہ بھی کنونس نہ ہوئے کہ اس طرح کا بھی مغفرت کا سلسلہ ہوگا ان کے حق میں. بس ایک ٹھنڈی آہ بھر لیتے تھے اور حیران رہتے تھے. می فرمودند کہا کرتے تھے ہر گاہ نظر بر کبریا و غنائی حق می افتد، جب بھی میری نظر حق کی کبریا اور غنا یعنی حق کی قوت اور طاقت پہ پڑتی ہے، ہمیں طاعات و معرفت و طامات برباد میں رود. میری سب طاعات، میری سب عبادات، میری سب معرفت، میرے سب طامات، طامات کہتے ہیں ان چیزوں کو جو سلوک کے دوران کسی سالک پہ جو کیفیات طاری ہوں ان کے دوران جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو طامات کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میری تمام عبادات، میری تمام معرفت اور میرے تمام طامات برباد ہو جاتے ہیں جب میری نظر خدا کی کبر اور خدا کی غنا پر پڑتی ہے. خدا داند کے عاقبت چیز، خدا ہی جانتا ہے کہ ہماری آخرت کا کیا معاملہ ہوگا. تا دم آخر چت اور گزرت، اور آخری دم تک کس طرح سے گزرے گی. وہ بسیار از این مانی ترسان اور لرزان می بودند، اور اس خوف میں بہت ڈرتے تھے اور کانپتے تھے. یعنی خدا کے خوف کی جو تصویر یہاں پہ بن رہی ہے اس کی طرف دیکھتے جائیں. تا آن کے در قریب ایام رحلت این نسبت بغایت غلبے کرتے بود. یہاں تک کہ در قریب ایام رحلت، کیا مطلب ہوا قریب ایام رحلت کا؟ جانے کے دن. بالکل، جانے کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے یہ کیفیت اور غالب آتی جا رہی تھی. اکثر اوقات چنان بودی کہ فقیر چن در خانے تلاوت قرآن مجید کر دی، آیات وعید را خواندی. یہ کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اس جملے کا؟ اکثر اوقات چنان بودی کہ فقیر چن در خانے تلاوت قرآن مجید کر دی. یہاں پہ فقیر کون ہے؟ بالکل. تو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جب تلاوت کرتے تھے. بالکل، جب اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. وعید سے متعلق آیات. بالکل، وعید کی آپ بتائیں گے کیا تعریف ہے؟ وعید جہاں خبردار کیا گیا. بالکل، جو یعنی آفت کی آیات ہیں یا جو پکڑ کی آیات ہیں. اسے مطلب ایک رحمت کی آیات ہو سکتی ہیں اور ایک وعید کی جس میں ڈرایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب آیات وعید را خواندی اور گاہی اگر بلند خواندے شدی، اگر میں کبھی یہ والی آیات اونچی آواز میں پڑھ دیتا اور ان کو سنائی دے جاتی والد صاحب کو جن کی پہلے ہی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے خدا کے خوف کی، چنانچہ بس سمے ایشان رسیدی بے حدی گریے و انزعاج و اضطراب دست دادی کہ از خود رفتندی. اتنا روتے تھے. انزعاج کا مطلب ہے بے آرامی، جو اپنی جگہ سے اکھاڑ لیا گیا ہو. وہ اضطراب کا مطلب ہمیں پتہ ہے. یہ سب چیزیں اتنی بڑھ جاتی تھی
کہ از خود رفتندی، کہ اپنے آپ سے بھی باہر ہو جاتے تھے. آیات وعد اور رحمت بے قصد بلند خواندے شدی. پھر شیخ عبدالحق محدث جان کے رحمت کی آیات اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے. و ایشان را بے استماع آن تازگی دست میدان، وہ آیات سن کے ان کو ایک تازگی حاصل ہوتی تھی، خوشی حاصل ہوتی تھی. یک شبی ایشان را در ہمان ایام از اول شب زوفی و فرو رفتگی شد کہ تا سے پاس شب عظیم عالم شعور نہ بود. ایک رات ان پہ اسی طرح کا حال طاری تھا اور رات کے 3 پہر اسی حالت میں گزر گئے کہ وہ اپنے شعور میں بھی نہ تھے. چن آخر شب افاقتی دست داد و بے این عالم باز آمدن. شب کے آخری حصے میں افاقت کا کیا مطلب ہے؟ بالکل بہتری ہوئی، ریکور کیے. و بے این عالم باز آمدن، اور اس دنیا میں واپس آئے. فقیر بے شوق تمام اور آواز بلند تلاوت نہیں کر. شیخ عبدالحق محدث نے اب پورے شوق اور پورے زور سے اور پوری بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. چن پہ این آیت رسید، جب اس آیت پہ پہنچے اب اس آیت میں دیکھیں لا تحزنوا، یعنی بالکل بے شک ان لوگوں سے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد استقامت. اب یہ ایک آیت رحمت کی. اب شیخ عبدالحق بھی اس کو زور سے پڑھ رہے ہیں ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے. بے ملاحظ استماع ایشان مرا شوق زیادہ تر شد. اس آیت کو سن کے ان کا جو حال ہوا اس کو دیکھ کے میرا اپنا شوق بڑھتا گیا اور میں اور زیادہ شوق سے یہ آیات پڑھتا گیا. بسیار بسیار وقت ایشان خوش و ذوقی حاصل آمد. بہت بہت دیر تک ان کو ان آیات سے خوشی اور ذوق حاصل ہوتا رہا. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا بسیار بسیار وقت، یہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ ہماری ہندوستانی فارسی کا خاصہ ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت بہت دیر، ایسے بسیار بسیار وقت. تو ایک تھوڑی سی جھلکی مجھے لگا، یہ میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایرانی فارسی میں اس طرح سے استعمال ہوتی ہے، نہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ یہیں کا ایک رنگ نظر آ گیا ہمیں بیچ میں. بسیار بسیار وقت، بہت بہت دیر. مکرر فرمودن، بار بار یہ کہا کرتے تھے رحمت بعد صد رحمت بعد زاد اللہ فی شوقکم و ذوقکم و عمرکم. کیسی دعا دے رہے ہیں. یہ شروع سے میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ذوق و شوق جو ہے یہ اس پوری عبارت میں بھرا پڑا. ابھی آج کی ہی نشست میں یہ دیکھیے گا کتنی دفعہ اور آگے آئے گا. تو جو دعا بھی دے رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث کو وہ کیا ہے؟ زاد اللہ فی شوقکم و ذوقکم و عمرکم. کہ کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ یعنی تمہارے شوق میں، تمہارے ذوق میں، تمہاری عمر میں اضافہ ہو. زاد اللہ زیادتی ہے. بالکل، کیسی خوبصورت دعا ہے. زاد اللہ فی شوقکم و ذوقکم و عمرکم. برخوردار باشی ہنوز ذوق آن وقت از خاطر این حقیر نمی رود. اس وقت کا ذوق ان دعاؤں کو لیتے وقت جو ذوق طاری ہوتا تھا شیخ عبدالحق پہ، وہ ابھی تک برقرار ہے جس وقت یہ لکھ رہے ہیں. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں امیدوارم کہ مرا دعائے آن شب سرمایہ دنیا و آخرت شود انشاءاللہ تعالی.
کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس رات کی دعا میرے لیے سرمایہ دنیا و آخرت ہو. چن وقت رحلت قریب تر آمد فرمودند، جب جانے کا وقت قریب تر آ گیا تو فرمایا بعضی ابیات اور کلمات، کچھ اشعار اور کلمات کہ مناسب معنی اف و مغفرت باشد، در کاغذی بے نویسی اور بے کفن ہمراہ کنی. کیا کہا انہوں نے شیخ عبدالحق کو؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کرو. کیا کرو؟ انہوں نے کہا بعضی ابیات و کلمات. ابیات یعنی اشعار، کچھ اشعار اور کلمات جو اف اور مغفرت یعنی ان مضامین پر ہوں، ایسے شعر لکھو اور وہ میری کفن کے ساتھ ہمراہ کر دو. اب یہاں پہ بھی یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے کہ جیسا کہ ایک اس پوری عبارت میں جو ایک ہم مضمون دیکھتے گئے ہیں وہ یہ کہ ان کے ہاں شعر کی کیسی اہمیت ہے. اب یہ شعر کی اہمیت ایک اور اس کی جہت نظر آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شعر جس میں مغفرت کا ذکر ہو وہ لکھ دو اور وہ میری کفن کے ساتھ رکھ دو. یقین ربائی، ایک یہ ربائی لکھنے کو کہا. اب یہ ربائی ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر کی، جو کہ تصوف میں جن کا بہت بڑا مقام ہے اور جو مقدمین میں سے ہیں. یہ 350 ہجری سے لے کر 450 تک رفلی ان کا دور تھا، اور ان کی یہ رباعیات کافی مشہور ہیں. یہ ان کی بھی کچھ میں باتیں دیکھ رہا تھا تو ایک مزیدار بات ان کی یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اپنا نام یہ بتاتے تھے ہیچ کس بن ہیچ کس، یعنی نتھنگ سن آف نتھنگ. یہ اپنا نام بتاتے تھے. کیسی؟ ہیچ کس بن ہیچ کس. خیر، یہ ابو سعید ابو الخیر کی ربائی جو انہوں نے کہا کہ یہ میری کفن کے ساتھ رکھ دینا. دارم دلکی غمین بے مرز و ماپرس، دارم دلکی غمین بے مرز و ماپرس. دلکی کا کیا مطلب ہے؟ دل سے دلک بنا دیا، مطلب اس کی تصغیر کر دی. جیسے دل کی بھی اور چھوٹی فارم کہ میرا ایک چھوٹا سا دل رکھتا ہوں میں. دارم دل کی غمین، وہ بھی غمگین. بے امرز و ماپرس، ہمیں معاف کریں اور پوچھے نہ، کچھ ہماری پوچھ تاچھ نہ ہو. ماپرس صد واقع در کمین بے امرز و ماپرس، یہ ہمارے ہاں 100 واقعات کمینگی میں ہوئے ہیں، آپ معاف کریں اور پوچھیں نہ. اس میں اس کا ردیف ہی یہی ہے، بے امرز و ماپرس. شرمندہ شوم اگر بے پرسی عملم، شرمندہ ہو جائیں گے اگر ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے. اے اکرم الاکرمین بے امرز و ماپرس، اے اکرم الاکرمین معاف کر اور پوچھنا. بہت خوبصورت ربائی ہے، اور یہ ربائی انہوں نے کہا کہ میری کفن کے ساتھ رکھ دی جائے. تو پھر آگے لکھتے ہیں، آگے بھی کچھ لکھنے کا کرتے ہیں. یہ ایک عربی کا شعر ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں
فرمودند کہ در جواب منکر و نکیر بے نویس، یعنی وہ فرشتے جو سوال کریں گے ان کے جواب میں لکھو ربی اللہ و نبی محمد و شیخی شیخ عبد القادر الجیلانی، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا شیخ عبد القادر جیلانی۔ فرمودند دیگر مارا تعلقی بے این جہاں نیست، کہتے تھے مجھے اب اس دنیا سے اور مزید کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد از 2 سے روز این واقع وقت نماز عصر بود کہ ایشان را حالتی دست داد، اس واقعے کے 2-3 دن کے بعد نماز عصر کا وقت تھا کہ ان کی حالت ہاتھ سے نکلی۔ بازی بیٹھ ہا و دوہرے ہا خواندند۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دوہرے سے کیا چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، جہاں پہ یہاں لکھا نا بازی بیٹھ ہا و دوہرے ہا خواندند، اس دوہرے کی مناسبت سے پہلے ایک شاعر کا ذکر ہوا ہے، بالکل، اس سے بھی یہ مزید یہ گمان ہوتا ہے کہ کبیر کے شوقین تھے، پہلے بھی ذکر ہوا اور اب ایک جگہ پہ شعر کا بیٹھا اور دوسری جگہ دوہرے ہا۔ تو یہ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کبیر کو ان کے نزدیک کبیر کس سطح پہ ہوں گے جو اس حالت میں بھی وہ ان کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ بازی بیٹھا و دوہرے ہا خواندند وہ گریے بسیار کردند۔ یہ یہاں پہ ایک لفظ ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، برکہت خفتند، یہ کہت کا لفظ یا تو یہاں پہ کوئی مس پرنٹ ہے یا کچھ مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن یہ لغت میں بھی نہیں مل سکا۔ دیگر قدم بر زمین نہ نہادند، اس کے بعد انہوں نے زمین پر قدم نہ رکھے۔ فقیر در مسجد بود تلبیدن، شیخ عبد الحق محدث مسجد میں تھے۔ اب دیکھیں کیسا منظر ایک بن رہا ہے کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور شیخ عبد الحق جو ہیں وہ عصر کا وقت ہے، وہ مسجد میں، ان کو مسجد سے بلوایا گیا۔ اچھا اس حالت میں دیدم کے در روئے ایشان، شیخ عبد الحق جب گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ در روئے ایشان، ان کے چہرے مبارک پر آن قدر اثر ذوق و خوشحالی و تازگی است کہ شر آن نہ توان کر۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ موت سے پہلے شیخ عبد الحق نے جب ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر آن قدر اثر ذوق و خوشحالی و تازگی است کہ شرح آن نہ توان کر، کہ اس کی شرح نہیں دے جا سکتی، اس قدر خوشحالی اور تازگی اور ذوق طاری تھا۔ وبخود زمزمے دارند، زمزمہ کہتے ہیں گنگنانے کو یا وسپر کرنے کو۔ بے فقیر خطاب کردند کہ بابا بیدان، دیکھیں کیسے پیار سے اپنے بیٹے کو کہیں بابا۔ بے فقیر خطاب کردند کہ بابا بیدان کے مارا ایک نون اصلاً رنجی و محنتی و کوفتی نیست، کہ بیٹے بابا یہ جان لو کہ مجھے اس وقت اصلاً کوئی رنج اور محنت اور کوفت نہیں ہے۔ شوق در شوق و ترب در ترب است، کیسی حالت میسر ہوئی کہ میرے تمام رنج، میرے تمام کوفت، میرے تمام دکھ اس لمحے میں غائب ہو گئے اور اس کی جگہ کیا آیا؟ شوق در شوق و ترب در ترب است۔ ہر زحمتی و بیماری کے در بدن معبود بے در رفتے است، جو کچھ بیماری میرے بدن میں تھی وہ چلی گئی ہے۔ وہ لیکن تورا باید کہ مشغول شوی و دعا کنی کہ مرا زود عظیم جا بردارند، لیکن تمہیں یہ چاہیے، شیخ عبد الحق محدث کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ اس دعا میں مشغول ہو جاؤ
کہ مرا زود ازین جا بردارن. کیا مطلب ہوا؟ جلدی سے یہاں سے چلو، جلدی سے اٹھا لیں مجھے، بردارن جلدی سے اٹھا لیں، جلدی سے اٹھا لیں. میرا مطلوبی کے در تمام عمر بود تس دادے اس، جو مجھے تمام عمر مطلوب تھا وہ حاصل ہو چکا ہے. مبادا بعض این حالت نہ ماند، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ حالت چھٹ جائے. اب کہتے ہیں اب مجھے وہ حال نصیب ہو گیا ہے جس کو میں چاہتا تھا، اور اب اس حال میں مجھے اٹھا لیا جائے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اور وقت یہاں گزرے اور یہ نہ ہو کہ یہ حالت میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. دائم دعا می کردم کہ آخر دم در یاد خود داری و بے شوق و ذوق عظیم جابری. ساری عمر میں نے یہ دعا کی کہ خدا کی یاد میں میرے وفات کے وقت یا اس دنیا سے جانے کے وقت میں خدا کی یاد میں ہوں. و بے شوق و ذوق عظیم جابری، اور شوق و ذوق کی وہی شوق و ذوق اس حالت میں اٹھایا جائے. اکنون جمال این مراد بے احسن وجوہ جلوہ گر شدے است. اس وقت یہ خواہش اپنے احسن جمالیاتی شکل میں جلوہ گر ہے. میری یہ مراد، میری یہ خواہش اس وقت اپنے حسین ترین جمال کے ساتھ جلوہ گر ہے. اگر ہم در این حالت پیش خود طلبد کمال لطف و عنایت او باشد، اگر وہ مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے تو اس کی لطف اور عنایت کا کمال ہو. وہ ہر کے از یاران و دوستان بدیدن او پرسیدن ایشان می آمد، جو بھی ان کے دوست احوال اقارب ان کا حال پوچھنے آیا کرتے تھے ان کو بھی یہی فرماتے تھے کہ دعا کنید کہ عظیم جا بے رمین، دعا کریں کہ میں اس جگہ سے چلا جاؤں. اگر یکی اذان از ایشان می گفت کہ حق تعالی شمارا صحت عطا کند نہ خوش می آمد. کہتے تھے، کیا اس کا ترجمہ بھی کر دیں کہ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے تو وہ ناخوش ہو جائے. کیسی بات ہے. می فرمودن از برائے خدا این نگویی، خدا کے لیے یہ نہ کہو. و دعا کنید تا مرا بردارن، اور یہ دعا کرو کہ مجھے اٹھا لیں. اچھا، اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہہ کیوں رہے ہیں یا اس دنیا سے ان کا کیسا تعلق ہے. گاہی می گفتند کہ 70 سال گزشت کہ در این سرائے دنیا این، کہ 70 سال گزر گئے کہ میں اس دنیا کے سرائے میں موجود ہوں. اگر یکی در سرائے 2 روز می باشد دلگیر می شود، اگر کوئی کسی سرائے میں 2 دن بھی گزارے، ایک جگہ پہ 2 دن بھی گزارے تو دل تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو مجھے یہاں 70 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہو کہ یہیں پہ رکیں. اگر یکی در سرائے 2 روز می باشد دلگیر می شود، ما خود 70 سال زیادہ در این محنت سرا بودین. کیسا دنیا کے لیے کیا ترکیب استعمال کی، محنت سرا. محنت کا ذکر ہوا تھا کہ فارسی میں محنت کا مطلب غم کے معنوں میں ہے. محنت اردو میں تو ایک اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی میں غم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو دنیا کو کیا کہا، محنت سرا. تو کہتے ہیں کہ 2 دن بھی بندہ ایک جگہ پہ رہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے. میں 70 سال سے اس محنت سرا میں پھنسا ہوں. چرا ملول نہ شویں، کیوں نہ پریشان ہوں، کیوں نہ دل تنگ ہوں. طعام را مطلق ترک دادند، کھانے پینے کو مطلق ترک کر چکے تھے. می فرمودند
رغبت نیست چه خوریم فائدے ہم نمی بینیم، کہ کہتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے سے کوئی رغبت نہیں رہی، نہ اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے. مارا ہر دم کہ این جا می رود بے کلفت می رود، توجہ دل ب تمام بے آن جانے بس. ایک لائن رکھی. ہاں گاہی می فرمودن کہ از برائے این نیز نمی خورم کہ مبادا سبب بقائے من شود. کہتے تھے کہ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ ایسا نہ ہو گئی کہ یہ میری بقا کا سبب بن جائے، کہ اس دنیا میں ایک لمحہ ایکسٹرا گزارنا پڑ جائے. مارا ہر دم کے انجا می رود، ایک ہر سانس جو اس ہر لمحہ جو اس محنت سرا میں گزرتا ہے، کلفت می رود، وہ تنگی میں گزرتا ہے. توجہ دل بے تمام بے آن جانے بس، میرے دل کی تمام توجہ اس طرف ہے. شخصی گل آورد بوجیدند او درود فرستادند، کوئی ان کے لیے پھول لایا، گلاب کا پھول لایا، انہوں نے سونگا اور درود بھیجا. فرمودند درود کے فرستادیم روح گل او خلاصے او ہمراہ آن بے خلاصے موجودات می رسد و جسم او این جا می ماند. یہ جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کے معنی جو مجھے سمجھ آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درود ہم بھیجتے ہیں وہ گلاب کی خوشبو کے ساتھ اس درگاہ میں پہنچتا ہے، حالانکہ گلاب کا جسم ادھر ہی رہتا ہے. وہ جسم او این جا می ماند. بعد ازان مقامات حوض سلطان و اطراف آن و اوقاتی کے درآن اوقات از آن مقامات محظوظ می شدن. یہ تمام جو مقامات ہیں یہ دلی میں واقع ہیں. وہ اب ان علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ کیا ہوا، جہاں پہ ان کے اوقات صرف ہوئے، وہ ذوق میں گرفتن، اور جہاں پہ انہیں ذوق و شوق جہاں پہ انہیں نصیب ہوا اس کو یاد، ان مقامات کو یاد کریں. وہ فرمودند اور فرماتے تھے نزدیک اس کہ ماں ہم بین مقامات برسیم و سیر کنیم. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ وہ وقت نزدیک ہے کہ ہم دوبارہ ان مقامات پہ جائیں گے اور ان کی سیر کریں گے. یکی در حالت سکرات از دیشان پرسید کہ چه چیز می بینید. حالت سکر کا کیا مطلب ہے؟ مستی کی حالت. جیسے وہ کہتے ہیں سکر اور سہو، جو دو صوفیاء کی کیفیات ہوتی ہیں، جیسے سوبر اور انٹاکسیکیٹڈ. تو جی اس کو سیف کہتے ہیں اور اس کو سکر کہتے ہیں. تو اس حالت میں کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا باغ ہا و آب ہا می بینم و سادات بخارا حاضرن. کیسی کیا کہتے ہیں، باغ نظر آ رہے ہیں اور آب نظر آ رہا ہے اور سادات بخارا کے سیدات نظر آ رہے ہیں. اب یہ یہاں پہ بات دیکھیں کہ شروع میں اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ ان کا اصلاً تعلق اس خاندان کا بخارا سے، تو اب ان کو جو یہ چیز نظر آ رہی ہے اس میں یہ بھی دیکھیں کہ بخارا سے ان کا تعلق کس طرح سے ابھی تک مضبوطی سے قائم ہے، اور انہیں جو اپنی جگہ جو جنت میں نظر آ رہی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو بخارا کے سادات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بالکل وہاں پہ حاضر ہیں. ایشان را می بینم، ان کو دیکھ رہا ہوں. روزی فرمودند کے فرمان حضرت غوث ثقلین آمد است بخوانید کہ چه حکم می شود. ایک دن
کہتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین کا فرمان آیا ہے. دیکھو ذرا کیا کہہ رہے ہیں. یہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان آیا. فقیر گفت کہ چے کا سا بردے است. شیخ عبد الحق محدث نے فرمایا اپنی حیرت میں, کیا فرمایا؟ چے کا سا بردے است. کیسے کون لایا چے کا سا بردے است؟ کون سا شخص لایا؟ فرمودند یکی از صالحات سعادت مند آورده است. نیک اور سعادت مندوں میں سے ایک لایا ہے کوئی. نیک ملاحظہ کنید کہ چے نوشتے ہیں. ذرا غور سے دیکھو کہ کیا لکھا ہے. اچھا یہ اب آگے شیخ عبد الحق نے لکھا نہیں کہ کیا لکھا ہے یا یہ کیا صورتحال تھی, لیکن اس تحیر کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے اس کا ذکر کیا اور وہ پہنچ بھی گیا. روزی فقیر در آن ایام بے مشاہدے کمال ذوف و ناتوانی ایشان گفت کہ عجز بشریت چیزی غریب است. ایک دن در آن ان دنوں میں سے ایک دن شیخ عبد الحق نے اپنے والد صاحب کے ذوف اور ناتوانی کی انتہا کو دیکھتے ہوئے کیا فرمایا کہ عجز بشریت چیزی غریب است. کیا فرمایا انہوں نے دیکھے کہ انسان کی بے بسی عجیب چیز ہے. یعنی وہ اپنے والد صاحب کو اس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں پیری کی اور ذوف کی, اور جیسے آدمی کبھی اس طرح کی حالت دیکھ کے حیران ہوتا نا, یا ایک اندر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ کیا چیز ہے انسان یا کتنا بے بس ہے. اس طرح کی بات شیخ عبد الحق منہ سے نکلی کہ انسان کی عاجزی بھی کیا عجیب چیز ہے, کیا عجیب و غریب چیز ہے. تو اب آگے دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا. فرمودند حقیقت عجز آن است کہ افتقار و احتیاج کہ لازمائے ماہیت امکانی است بے وجدان دریابند. عاجزی کی حقیقت, یہ اب اپنے پھر سے اس فلسفیانہ موڈ میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ عاجزی کی حقیقت یہ ہے کہ افتقار و احتیاج. افتقار سے ہمارے یہاں بھی ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے اسی روٹ سے. کچھ بنتا ہے افتقار, یہ فقر جس روٹ سے جس مصدر سے یہ اسی سے, یعنی فقیر ہونے کی حالت, فقیری, اور احتیاج یعنی حاجت یعنی ڈپینڈنس. حقیقت عجز آن است کہ افتقار و احتیاج کے لازمائے ماہیت امکانی است. کہتے ہیں کہ یہ ڈپینڈنسی اس کی جو امکانی اشیاء ہیں ان کی لازم خصوصیت ہے, جو اس جہان ممکنات میں جن چیزوں کا وجود ہے ان کا ڈپینڈنٹ ہونا, جو ٹائم اور اسپیس میں اشیاء موجود ہیں ان میں یہ عاجزی, ان میں ڈپینڈنس کی خصوصیت لازمی ہے, ان کی خمیر میں ہے. کہتے ہیں کہ اس چیز کو, اس ڈپینڈنس کو بے وجدان دریابند. وجدان کے ایک معنی ہوتے ہیں اپنے ضمیر میں یا اپنے وجود میں. تو کہتے ہیں کہ عاجزی کی حقیقت یہ ہے کہ اس ڈپینڈنس کو, انسان کی بے بسی کو اپنے اندر, اپنے وجود وجدان میں ڈسکور کر لیا جائے. دریابند, اور در کے ان معنی ذوقی گردد, اور ان معنوں میں اس معنی سے ذوق حاصل ہو. یہ تقریباً وہی بات ہے جہاں پہ جیسے حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو یہ جو ارادوں کا ٹوٹنے سے پہچاننا ہے, یہ والی موومنٹ ہے, ایک طرف ارادے کا ٹوٹنا یعنی ڈپینڈنس, یعنی عاجزی, یعنی بے بسی, اور اس بے بسی کو پہچان کر خدا کو پہچاننا, یہ والی جو موومنٹ ہے یہاں پہ بھی اسی موومنٹ کا ذکر ہے. اسی طرح سے ایک جرمن فلاسفر ہیں
شلایر ماخر ان کا نام ہے. ان کا بھی ایک اس طرح کا کال ہے, مجھے بالکل ایگزیکٹلی تو نہیں یاد, لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آل ریلیجن از ڈپینڈنس جو ہے وہ سینٹرل کیفیت ہے ریلیجن کی, کیونکہ وہ ریلیجن جیسا بھی ہو وہ کیفیت ہے یہ جاننے کی کہ ہم سے اوپر بھی کوئی ہے اور ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اس چیز کو اپنے ضمیر میں یا اپنے وجود میں پا لینا اور اس کا ذوق حاصل کرنا, یہ ہے عجز کی حقیقت. تو یہ پوری بات جو ہے وہ انہوں نے ایک جملے میں شیخ عبدالحق کو اس کیفیت میں بتائی کہ اس کو میری حالت سے تم پریشان نہ ہو, یہ عاجزی سے جو فہم جو ادراک حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے. روزی فرمودند کہ اگر از حافظان خوش خان کے آشنائی شمایند کثیرہ بے تلبید. ایک دن فرمایا کہ ان خوش خان حافظوں میں سے جن کو تم جانتے ہو, جو تمہارے دوست ہیں, شیخ عبدالحق محدث کے یعنی یقیناً ایسے مکتب میں یا مسجد میں ایسے دوست ہوں گے جو خوش آہنگ حافظ قرآن ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا بلا کے لاؤ. تو کیسی فرمائش کی؟ از حافظان خوش خان کے آشنائی شماند کثیرہ بے طلبی, کسی کو بلاؤ ان میں سے, تا استماع قرآن بے کنیم, تاکہ قرآن کو سنیں. یہ اب یاد رکھیں کہ یہ وہ حالات چل رہے ہیں جو ان کے آخری لمحات ہیں. بعض فرمودن تو خود شب و روز بے حضور من تلاوت می کنی بس است. پھر انہوں نے کہا ٹھہرو, تم خود بھی تو دن رات ہمارے حضور میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہو, یہی کافی ہے. حالا وقت ہیچ آرزو و خواہش نیست, یہ آرزو اور خواہش کرنے کا وقت نہیں ہے. اگر نصیب است کثیرہ خواہند فرستال. ہاں کہ یہ خواہش اور آرزو کا وقت نہیں ہے, وقت عبودیت است, عبادت کا وقت ہے. اگر نصیب است کثیرہ خواہند فرستال, اگر میرے نصیب میں ہوا تو کسی کو بھیج دیں گے, خود بھیج دیں گے. یہ یہاں پہ بھی جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ بھیج دیں گے. کون بھیج دیں گے وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کیسی خواہش ہے ان کے آخری لمحات کی کہ کسی طرح کسی اچھی آواز میں قرآن کی سماعت ہو جائے. ہمان روز کہ از این عالم ریلت خواہند کرد, فقیر بے قصد تلقین کے در حالت احتضار مسنون است. گفت کہ ظاہراً فقراء در این وقت بے پاس انفاس مشغول می شوند. شیخ عبدالحق محدث اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور جس طرح انہوں نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ در حالت احتضار یعنی موت کی حالت, اصل میں یہ اسی مصدر سے ہے جس سے حضور ہے, حضرہ یعنی موت کے حضور کی حالت, اس دنیا سے جانے کی حالت میں سنت ہے. اس اعتبار سے وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ظاہراً فقراء در این وقت بے پاس انفاس مشغول می شوند, کہ اس حالت میں جب موت کا لمحہ بالکل سامنے ہو تو جو فقراء ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پاس انفاس. اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ذکر کی ایک بالکل سانس کے ساتھ. انفاس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. یعنی پاس انفاس صوفیہ کی اصطلاح میں اپنے سانس کی حفاظت کرنا, یعنی ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنا, کوئی بھی سانس فارغ نہ جائے. تو کہتے ہیں شیخ عبدالحق بھی, اب دیکھیں کیسی ان کی حاضر دماغی ہے کہ ان تمام حالات میں بھی والد صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ آخری لمحات میں جو میں جانتا ہوں کہ سنت یہ ہے
کہ اپنے ہر لمحے ہر آخری جو سانس بچ گئی ہے اس میں خدا کا ذکر کیا جائے. پاس انفاس تو کہتے ہیں چشم گشادند و آہستہ گفتن. انہوں نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے کہا پاس انفاس از برائے امروز کار می آید کہ اعضا ہمیں از کار رفتے است و قوت دم زدن نہ ماندے است. تو انہوں نے کہا ہاں آج اس حالت میں یا اس روز میں پاس انفاس اس لیے مسنون ہے، اس لیے کام آئے گا کہ اعضا ہمیں از کار رفتے است، کہ میرے جسم کے تمام اعضا تو ویسے ہی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور قوت دم زدن نہ ماندے است، اور سانس لینے کی بھی طاقت نہ رہی. تو ان آخری سانسوں میں اسی کام میں صرف ہونے چاہیے، خدا کی یاد میں. چند بار زور نمودند و بلند تر ذکر لا الہ الا اللہ فرمودند و ساکت شدند. کچھ دفعہ انہوں نے اپنی آخری جتنی بھی قوت رہ چکی تھی اس سب کو اکٹھا کر کے بلند آواز میں ذکر لا الہ الا اللہ فرمایا. وہ ساکت شدن و بے پاس انفاس مشغول شدن، اور اپنے سانس کی حفاظت میں مشغول ہو گئے. بعد از چند ساعت بے رحمت حق پیوستند، اور اسی کے چند لمحات کے بعد اس دار فانی سے ریلت کر گئے. وکان ذالک فی السابع والعشرین من شہر شعبان سنہ 99 یہ عربی میں تاریخ دے دی. تو یہاں پہ یہ شیخ عبدالحق محدث کا ان کے والد صاحب کے بارے میں بیان ختم ہوتا ہے، اور جو حصہ تکملہ کی ہیڈنگ کے انڈر آیا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب جو آگے آپ کو خاتمہ نظر آ رہا ہے یہ بھی اس پورے عبارات میں دلچسپ ترین ایک حصہ ہے، کیونکہ اس میں اب شیخ عبدالحق محدث اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی تربیت انہوں نے کس طرح سے کی، کون سی کتابیں والد صاحب نے پڑھائی، اور ان کے علم کے ذوق و شوق کا کیا رتبہ تھا. اور پھر اس کے آخر میں جو آخری جمعہ ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم شیخ عبدالحق کی ہی ایک بہت خوبصورت اور بہت لمبی دعا ہے، اسی دعا کے ساتھ ہم ان نشستوں کا اختتام کریں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. یہ بھی انہوں نے 2-3 صفحات ان والد صاحب کی جانے کے دنوں پر لگائے اور عجیب و غریب منظر مطلب پیش کیا. بالکل مطلب جو اس سے پہلے ہمیں ان کے والد صاحب کی شخصیت میں پورے سراریت اور ذوق و شوق اور عشق کے حالات نظر آ رہے تھے، اسی میں اضافہ ہی ہوا. اس آخری عبارت کو پڑھ کر کمی نہیں ہوئی. یعنی اسے یوں بھی ایسا لگتا ہے جیسے ان کو یہ اس طرح کی ویژنز اور یہ سب کچھ بھی معاملات چل رہا تھا. اور وہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ انہیں جب ان سے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے، کہتے باغ ہا و آب ہا و سادات بخارا حاضر ہیں. ہاں بالکل کہ باغ نظر آ رہے ہیں، پانی نظر آ رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے جب اولیاء جا رہے ہوتے تو اور اولیاء حاضر ہو جاتے ہیں لینے آتے. بالکل اس حوالے سے وہ نظر آ رہا ہے. اور مجھے یہ چیز بہت دلچسپ لگی ان کا رابطہ بخارا سے ابھی تک، یعنی جو ان کے پہلے اینسیسٹر تھے جو ہندوستان آئے تھے وہ سب اپنے جو ان کے مرید تھے اور ان کے ساتھ لوگ تھے ان کے ساتھ ہی آئے تھے. تو تصوف کا سلسلہ تو ان کا وہاں سے ہی شروع ہے، لیکن اب 7-8 جنریشنز کے بعد بھی انہیں جو نظر آیا وہ بخارا کے سادات نظر آئے، اور وہ انہی کے ساتھ وصال کرنے کی خواہش کر رہے ہیں. تو